چلیں شروع کر دیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والناس وزین الارض بطول البقاء وجعلنا من عوانه وانصاره وشیعته. قواعد تجوید حصہ اول درس دہم. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن کریم کی عظمت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کریم کی کتاب کی طرف، اس عظیم کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اس نے صراط مستقیم کی طرف اس نے دعوت دی. اور اس ایک طولانی اس فرمان میں، اس طولانی حدیث میں مولانا نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم حبل متین ہے، ذکر حکیم ہے. یقیناً یہ باعظمت کتاب ہے جس کو ہم اس کی قرأت کرنا چاہتے ہیں، جس کی قرأت کو بہترین انداز میں تاکہ عربی لہجے میں ہو سکے ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ قواعد. تو ہماری گفتگو تھی تجوید کے اس حصے میں کہ جو صفات حروف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. صفات حروف میں دو حصے تھے، وہ صفات جو متضاد ہیں اور غیر متضاد. دوسرا حصے کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی تقریباً 6 صفات ہم نے پڑھ لی ہیں کہ ایسی صفات کے جو جن کا متضاد نہیں ہے، غیر متضاد ہیں. ان میں سے آج 7ویں صفت ہے لین. لین کا معنی ہے نرمی، یعنی وہ حروف لین جو لین ہیں ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. وہ 2 حرف ہیں، واو اور یا. یہ مدہ کب ہوتے ہیں اور لین کب ہوتے ہیں؟ یہ مدہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب واو سے پہلے پیش ہو ضمہ ہو، یا سے پہلے کسرہ ہو، تو یہ حروف مدہ ہیں. اور جب ان کی حرکت ان کے مخالف آ جائے ما قبل حرف پر اس وقت یہ لین کہلاتے ہیں. مثلا واو سے پہلے واو اور یا دونوں ساکن اور ان سے پہلے فتح ہو، اس سے ما قبل والے حرف پر زبر ہو، یہ لین کہلاتے. مطلب اس وقت جب یہ ان سے پہلے والے خود ساکن ہیں اور ان سے پہلے والے حرف پر فتح اور زبر ہے تو ان کو نرمی سے پڑھا جائے گا، ادا کیا جائے گا. جیسے یوم الدین، اب اس میں اس کو سخت لہجے میں نہیں ادا کر سکتے، یوم نہیں پڑھ سکتے. اس طرح مجہول طریقے میں یوم الدین پڑھتے ہیں وہ درست نہیں. کیسے پڑھیں گے؟ یوم الدین. یا سے پہلے اگر زبر ہے، مثلا رجلین، تو اس رجلین میں اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے. لین کا معنی خود اس لفظ سے واضح ہے کہ وہ حروف لین جو ہوتے ہیں ان کو پڑھتے وقت ادا کرتے وقت نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہے صفت غنہ. غنہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غنہ کا تعلق خیشوم کے ساتھ ہے، یعنی ناک کی بانسری سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. یہ غنہ اس ناک کی فضا اور ہوا سے خارج ہوتی ہے یہ آواز، اور یہ 2 حرفوں کے ساتھ خاص ہے، نون اور میم کے ساتھ. یعنی غنہ ان صرف 28 حروف میں سے، حروف تہجی میں سے کل 28 ہیں، ان میں سے صرف یہ صفت غنہ 2 حرفوں کے ساتھ خاص ہے، نون اور میم کے ساتھ. یہ کب کامل ترین ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں حرف مشدد ہوں، میم بھی مشدد ہو اور نون مشدد ہو، تو اس صورت میں ان میں غنہ کامل ہوگا، یعنی مکمل غنہ ان میں کیا جائے گا اور اس طرح ان کو ادا کیا کریں گے. مثلا ان نون ہے، نون کے اوپر
یہ نون مشدد ہے تو اس کو اس میں ثم، اب میم مشدد ہے تو اس میں بھی غنہ، یعنی نا اس کی آواز کو، ان دونوں کی آواز کو نا کی فضا میں اس کو اس سے اس نا کی بانسری سے اس کو نکالنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں فراوان ہیں قرآن کریم، آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، جب میم مشدد ہو اور لام مشدد آ جائے، نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو، تو ان دونوں میں غنہ ہوگا، مشدد ہونے کی صورت میں کامل غنہ ہوگا اس میں۔ اس کے بعد ہے نابر، نویں صفت ہے نابر۔ نابر کا معنی ہے مسلط ہونا۔ یہ صفت صرف حرف حمزہ کے ساتھ خاص ہے، اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ حمزہ کی خاص سنگینی اور تیزی والی حالت، جب حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو یہ سنگین ہوتا ہے اور اس میں تیزی کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، سنگینی کے ساتھ تیزی ہے حمزہ میں۔ اس صفت کی بنا پر حمزہ کو باقی تمام حروف کی نسبت اثقل الحروف کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ثقیل ہے، سب سے زیادہ ثقیل ہے یہ حرف، اس لیے مثلا اہدی اس کو یعنی اس لیے ناب یعنی سنگینی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، اگر نرمی کے ساتھ کریں گے تو وہ الف کی شکل اختیار کرے گا۔ تو یہ تھا یہ نابر کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہے نویں دسویں صفت جو غیر متضاد صفات میں سے ہے، قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا معنی اضطراب، جنبش، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جو وائبریشن کی کیفیت میں ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ وائبریشن میں کیا یعنی اس میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے، جب ادا کرتے ہیں تو سینے میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جنبش آتی ہے، اضطراب آتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جن حروف کو ادا کیا جاتا ہے وہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، یعنی صفت قلقلہ رکھتے ہیں۔ اور اصطلاح میں سکون کے وقت حرف کی آواز کو ظاہر کرنا، سکون کے وقت حرف کے آواز کو ظاہر کرنا اور آزاد کرنا، کہ جسے آواز کا دھماکہ بھی کہتے ہیں، یعنی دھماکے کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنا۔ یہ قلقلہ جو ہے اس میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ حروف قلقلہ میں دو صفتیں جمع ہو جاتی ہیں، شدت اور جہر، یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی حروف یہ اس صفت قلقلہ میں وہ دو صفات، وہ شدت اور جہر، کون سی صفات ہیں؟ شدت اور جہر۔ جہر کیا مطلب؟ جہر اور شدت یہ وہ صفات متضاد ہیں، صفات متضاد وہ دو صفات بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی جب اس کو ادا کرنا ہے تو ان میں شدت بھی ہوتی ہے اور جہر کا وہ صفت بھی پائی جاتی ہے، قلقلہ یعنی دھماکے کے ساتھ ان کو ادا کریں گے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ حروف قلقلہ 5 ہیں، با، جیم، دال، تا اور قاف ہیں۔ اس مجموعے کو قطب و جد کہتے ہیں، یعنی تاکہ آسان ہو یاد کرنا تو اس کا مجموعہ کریں گے تو یہ 5 حروفوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ اس میں خاص چیز جو ہے، اگر مثلا سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اگر اس کے اوپر سنگینی سے ادا کریں گے تو وہ حرف جو ساکن تھا وہ مشدد ساکن ہو جائے گا۔ مثلا احد، احد کہہ رہے ہیں، یہ اگر اس طرح ادا کریں گے تو یہ حروف قلقلہ میں جو زیادہ جنبش آپ نے پیدا کر دی ہے تو یہ جنبش باعث بنے گی کہ یہ حرف دال مشدد اور ساکن ہے۔ کس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ اس میں جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کو ساکن پڑھیں گے تو سکون کی حالت میں
تشدید باقی رہے گی لیکن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی وقف کی صورت میں. جس طرح یہ ان کے علاوہ وہ جو مثال ہے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بھی نہیں کہہ سکتے. اس طرح پڑھیں گے تو وہ یا مشدد اس کی تشدید ختم ہو گئی. کیسے پڑھیں گے؟ علی النبی، یعنی یا مشدد ہے لیکن حرکت نہیں اس کے اوپر، حالت وقف آ چکی ہے. تو ان حروف کو جب آپ پڑھیں گے مثلا سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کی طرف بھی توجہ. اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یعنی جنبش کے ساتھ سکون کی حالت میں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد زیادہ جنبش کے ساتھ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. وہ حرف جو غیر مشدد تھا حرف دال حروف قلقلہ میں سے جو مشدد نہیں تھا، آپ نے جب زیادہ اس میں جنبش پیدا کر دی، زیادہ وائبریشن کے ساتھ اس کو ادا کیا، اس کی قرات کی، تو اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ اس میں تشدید آ گئی، حالانکہ وہ حرف مشدد نہیں ہے. نوٹ میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب ان کی مثالیں بعد میں سب کی آ رہی ہیں، یعنی حروف قلقلہ کی انشاءاللہ یہ ایک دو پوائنٹ جو بیان کر رہے ہیں. حرف حمزہ میں اگرچہ جہر اور شدت کی دو صفات پائی جاتی ہیں. حرف حمزہ میں شدت اور جہر دونوں صفات پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس میں صفت نابر ہے اس لیے یہ قلقلہ سے بے نیاز ہے. یعنی کیا مطلب؟ نابر اس کی ایک اور صفت ہے، قلقلہ اس میں نہیں پایا جاتا. یہ نہیں کہ اب حمزہ میں شدت اور جہر ہے لہذا جس طرح ان میں شدت اور جہر ہے تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، نہ، حمزہ میں قلقلہ نہیں ہوگا. یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں ان کی، یعنی حروف قلقلہ کی. باقی یہ مطلب مکمل ہو گیا. اب یہ حروف قلقلہ جو 5 ہیں، با، جیم، دال، تا اور قاف، طا اور قاف، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں. ان کی اب توجہ آپ کریں تو یہ مثالیں، باقی مثالیں چند دے رہے ہیں. اب یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آپ اس غلطی سے محفوظ رہیں. ایسا نہ ہو کہ اس میں زیادہ جنبش اور اس کو زیادہ آپ دھماکے کے ساتھ ادا کریں گے تو اس میں وہ پیدا ہو جائے گی، اس سے وہ مشدد ہو جائیں گے. مثلا اب کا، اب اس کو پڑھیں زیادہ زور کے ساتھ، اب کا، تو یہ مشدد ہو گیا، یہ درست نہیں. اب کا، ابراہیم، ابسلو، فاضرب، جبریل، خبرن، مریب، تب. اب یہ نا سورہ لہب میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. وہ تب ہے نا اصل میں، اس با کو جو مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے ساکون کی حالت میں اس کا مطلب یہ حرکت ختم ہو جائے گی، اس کی حرکت دیجیے گا، سکون آ جائے گا. وقف کی صورت میں حرکت ختم ہو جائے گی لیکن تشدید باقی رہے گی. کیسے پڑھیں گے؟ تاب، تاب، الجب، الجب، الجب. لیکن اس کو جب تشدید ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الجب، یعنی با کے اوپر تشدید ظاہر ہوگی، حرکت ختم ہو جائے گی. جیم کی مثال اجرن، اجرامی، مجرمون، تجری، رجلین، فخرج، بہیج، البروج، فی الحج، فی الحج. یعنی دونوں اس صورت میں اس طرح اس کو ادا کرنا ہے.
دال کی مثال ادبر ادبار، ادخلوا لم یلد ولم یولد، یدخل لکنود من حدید، نمد نمد کو نمد کیونکہ وہ مشدد ہے. تا کی مثال اطرافها اطعام نطعم نطمس ولا تشتت یطعمون لوط. اب اس کو زیادہ بھی نہیں پڑھنا، لوط ایسے پڑھیں گے تو یہ مشدد ہو جائے گی. اس کو محیط بالقسط اس طرح یہ پڑھیں گے، یعنی جب سکون کی حالت میں ان کو پڑھیں گے ساکن پڑھیں گے جنبش کے ساتھ. لیکن یہ بھی یاد رہے نقطہ کہ حروف قلقلہ میں جب حرکت ہے تو اس میں جنبش کم ہے. یہ اصل میں جب آخری حرف کلمہ کا آخری حرف واقع ہوں حروف قلقلہ، اس وقت ان میں دھماکہ اور قلقلہ زیادہ ہوتا ہے، مکمل ہوتی ہے، اس میں جنبش کی حالت کو پڑھا جاتا ہے. حرف قاف ہے، آخری حرف حرف قاف. اقدامنا اقرا اقسم خلقنا مقدار مقوین فواق فواقی ہے لفظ فواق، زیادہ اس کو اس کا نہیں پڑھنا. الحریق بالحق، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بالحق. سورہ عصر پڑھیں کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اس پہ رکنا ہے وتواصوا بالحق تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ تشدید باقی رہے، حرکت ختم ہو، اس انداز میں اس کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ باقی یہ سورہ مزمل ہے، اس کی تلاوت ہم انشاءاللہ کریں گے. اور اس میں یہ جتنے حروف ہم پڑھ چکے ہیں بلکہ حروف قلقلہ کو مشخص کرنا ہے. بعد والے درس میں انشاءاللہ یہ اس کی تلاوت بھی کریں گے سورہ مزمل کی، اور یہ مشخص انشاءاللہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.